سارے دوست خیریت سے ہوں گے. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں دوست پاکستان سے اور یو اے ای سے, عمان سے اور پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں سے, اور اس کے بعد کینیڈا سے بھی دوست ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو میں آج کے اسپیشل ویبینار پہ ویلکم کرتا ہوں. یقیناً جیسے کہ ہر وینسڈے کو ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹریننگ سیشن, کوئی نہ کوئی اچھی چیزیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے شیئر کریں اور آپ کو ایجوکیٹ کریں اور آپ کو ریئل میکینزم جو ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکیں, اس کے اوپر ہم ڈسکس کر سکیں. ویبینار وہ کہتے ہیں ہوئی تاخیر تو کوئی وجہ تاخیر بھی ہوگی. وجہ تاخیر یہ تھی کہ بہت سارے دوست ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں لاگ ان کر رہے ہیں, تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب سارے دوست لاگ ان کر لیں تو پھر میں سٹارٹ کروں, کیونکہ اگر کچھ چیزیں 5 منٹ ہم گزار دیں گے اور آگے نکل جائیں گے تو جو دوست ابھی لاگ ان کرتے ہیں تو وہ یقیناً بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انفارمیشن ہے جو مس کر جائیں گے. تو کوشش کیا کریں 8 بجنے سے 5 منٹ پہلے آ جایا کریں, تاکہ وہ جو دوست 8 بجے آتے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں اور 8:02 پہ 3 منٹ میں اپنا ویبینار سٹارٹ کر لیا کریں. ہمارے پاس یہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ یہ بیک ٹو بیک چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد اور 9 سے 10 بجے تک اور ویبینار چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ ٹائملی 8 بجے لاگ ان کر لیا کریں. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے دوست جو ہے نا وہ اسٹل ابھی لاگ ان کر رہے ہیں اور وہ سائن ان کر رہے ہیں, کیونکہ میرے پاس ایڈمن پینل ہوتا ہے, مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے دوست ابھی کہاں سے لاگ ان کر رہے ہیں. تو آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ 8 بجے شارپ اس کے اوپر آ جایا کریں, اور جن دوستوں کو آپ انوائٹ کرتے ہیں ان کو بھی بولیں کہ بھائی 8 بجنے میں 5 منٹ پہلے 7:55 پہ آپ لاگ ان کر لیا کریں, تاکہ ہمارے پاس ایک جو دوست جوائن ہو جایا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے موو کیا کریں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, آج کی اس کمٹمنٹ کا بہت شکریہ. ہر وینسڈے کو آپ 8 بجے ہمارے ساتھ آتے ہیں. بہت سارے نئے دوست بھی ہوتے ہیں, بہت سارے دوست ایسے ہیں جو آلریڈی ہمارے ساتھ جوائن ہیں, ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور کچھ دوست ایسے جو بالکل نئے آج کے اس ویبینار پہ ہوں گے. آپ سب کو میں آج ویلکم کروں گا. ہمارا جو بیسیکلی آبجیکٹو ہے اس ویبینار کا وہ آپ کے سامنے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے. وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو ایک رائٹ ڈائریکشن دی جائے. آپ مارکیٹ میں ہیں, نہ جانے کس نے آپ کو پریزنٹ کیا, کس جگہ پہ آپ موجود ہیں, کیسے آپ کو بتایا گیا, وہ ساری چیزیں تو یقیناً ہمیں نہیں پتا ہوتی. لیکن اس سے ایک جنرل ویبینار جو ہر وینسڈے کو 8 بجے ہوتا ہے, اس کے اندر ہم ایک سینٹرل میسج یہاں سے موو کر رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے کہ بیسیکلی لیو کا تھیم کیا ہے, ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, لیو کیوں میں ہم کام کیوں کر رہے ہیں, کیا صرف پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی پیسہ بھی ضرورت ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ کا آبجیکٹو اسٹرانگ نہ ہو, جب تک آپ کا مشن اسٹرانگ نہ ہو کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک کوئی بھی آپ بڑی سکسیس لے سکتے ہیں. تو سکسیس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کا ویژن, اس کے لیے آپ کا مقصد, اس کے لیے آپ کا جو گول ہے, آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بالکل فائنل ہونی چاہیے. وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. لیو کا آبجیکٹو ڈے 1 سے 7 سال ہو گئے لیو کو کام کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر. لیو کا ہمیشہ ایک آبجیکٹو رہا ہے کہ لوگوں کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جایا جائے. ایجوکیشن لیو کی پروڈکٹ ڈے 1 سے تھی, اور انہیں کے اوپر ہم نے بہت بہت سارے دوستوں نے پیسے بھی کمائے, بہت سارے دوستوں نے اس ایجوکیشن پروڈکٹ کو پروموٹ کیا, خود یوز کیا, خود بینیفٹ اٹھایا. اور بہت سارے لوگ ایسے جو آج ہمارے ساتھ کام نہیں کر رہے, لیکن وہ لیو سے بہت ساری ٹریننگ سیکھ کر آج اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر جہاں کہیں بھی وہ کام کر رہے ہیں, وہ آج سکسیسفل ہیں, وہ آج بہت اچھے انٹرپرنور ہیں. بہت سارے دوستوں نے, میں پچھلے 6-7 سال سے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں, بہت سارے دوستوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جو آئے ہمارے ساتھ, انہوں نے ہم سے لرن کیا, سیکھا, اور شاید یہاں پر وہ اتنا بڑا کام نہیں کر پائے, لیکن آج وہ بہت ساری جگہوں پہ سکسیسفل ہیں. اس طرح اگر آپ کا آبجیکٹو یہ ہوگا کہ آپ یہاں پر آف کورس اس نیت سے اگر آتے ہیں کہ اوکے یہاں سے آپ نے کچھ لرن کرنا ہے, واقعی انٹرپرنور مائنڈ سیٹ کی طرف آپ نے جانا ہے, واقعی آپ نے اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہے, تو یقین کریں آپ کے لیے بہت سارا کچھ ہے. بہت سارا کچھ سیکھ کے جہاں سے جائیں گے, آپ بہت سارا کچھ لرن کر کے جائیں گے, کیونکہ ہمارا جو بیسک آبجیکٹو ہے وہ لرننگ ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ لرننگ کے بغیر آگے موو نہیں کر سکتی. جب تک آپ کی لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں بنے گا, جب تک آپ سیکھیں گے نہیں, جب تک آپ کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ بیسیکلی آپ کا دنیا کے اندر آپ کا آنے کا جو مقصد ہے, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. ہمارا جو بزنس ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا, آف کورس یہ ڈریم کا بزنس ہے. یہاں پر ڈریم بکتے ہیں, خواب بکتے ہیں, اور خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں, چاہے وہ لیو میں ہیں یا وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں, وہ کہیں بھی ہیں, ان کی جو سکسیس کے پیچھے ایک بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ان کے اس لرننگ ایٹیٹیوڈ کا. وہ جو لرننگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ ان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ ان کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ جو ڈریمز ہوتے ہیں, وہ ان کو آگے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اٹس ناٹ آل اباؤٹ کوائن بزنس, اٹس ناٹ آل اباؤٹ لرننگ بزنس. یہ جو بزنس ہے آپ کا, یہ بیسیکلی ایک ڈریم کا بزنس ہے. اگر اسٹیو جاب جو ایپل کا اونر ہے, اگر وہ ڈریم نہ دیکھتا تو شاید آج اتنی بڑی انوویشن نہ ہوتی. دنیا کے اندر ڈریم دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس طرح اور بڑی بڑی انوویشنز ہیں آپ کے سامنے, تو ان لوگوں نے ڈریم دیکھے اور پھر پیشن کے ساتھ اس کی طرف بڑھتے چلے گئے, اور انہوں نے یہ اچیومنٹس بھی لی.
ہم بہت ساری باتیں کریں گے آج کے اس ویبنار کے اوپر. میرے ساتھ ایک بڑی زبردست شخصیت موجود ہے آج کے اس ویبنار کے اوپر. میں چاہوں گا ان کو سننا اور وہ آپ کو آج کے دن کے لیے کیا نئی ٹپس آپ کے سامنے شیئر کریں گے, کیا نئی چیزیں, کیا نیا سکسیسفل فارمولا آپ سے شیئر کریں گے. تو میں چاہوں گا کہ میں ان کو انوائٹ کروں, اور آپ تمام دوست جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں, گروپس میں بیٹھے ہیں یا اکیلے بیٹھے ہیں, آپ کی مجھے بھرپور توجہ چاہیے ہوگی, پوری اٹینشن سے آپ نے اس کو سننا ہے. یہ جو اگلے 45 منٹس ہیں یہ آپ نے بھرپور طریقے سے ہمیں دینے, تاکہ آج جو یہ 45 منٹس نکال کے آپ یہاں بیٹھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بیسیکلی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو میں آپ تمام دوستوں کا وقت ضائع کیے بغیر اپنے دوست اور ہمارے بہت ہی زبردست قسم کے پریزنٹر, ٹرینر اور ایک بڑے ویژنری لیڈر, میں ان کو انوائٹ کرنا چاہوں گا. پلیز ویلکم کیجیے گا بردر کامران خان غوری. السلام علیکم تمام دوستوں کو. کامران غوری کا سلام کراچی سے. تھینک یو لیاقت بھائی. جس طرح لیاقت بھائی نے بتایا کہ ویبینار کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے اس کم ٹائم کے اندر ہم اس کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور ایک سینٹرل میسج جو ہے وہ ہم اپنے تمام دوستوں کو بیک وقت پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند ماہ کے اندر ہم نے پریزنٹیشن کے اوپر کافی کام کیا. اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ کہ لوگوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق پریزنٹیشنز بنائی ہوئی تھیں, اس لیے کہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کو اپنے لوگوں کے بارے میں کس طرح سمجھانا ہے. تو اس کے حساب سے انہوں نے سلائڈز جو ہیں وہ اپنے پاس ایڈ کی ہوئی تھیں. تو ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایک نیا ورژن تھا. تو ہم نے تمام دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک اسٹینڈرڈ پریزنٹیشن ڈیزائن کی, اور وہ اسٹینڈرڈ پریزنٹیشن آج میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے پاس ہوگی. اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ پریزنٹیشن کا جو میسج ہے وہ میسج جو ہے وہ اسٹینڈرڈ طریقے سے پورے پاکستان میں ڈیلیور ہو. جو بات میں یہاں سے کر رہا ہوں وہی بات کراچی کے, پاکستان کے ہر شہر میں, ہر گاؤں کے اندر, ہر جگہ پہ جہاں پہ لیو کے لوگ موجود ہیں, وہ 1-to-1 پریزنٹیشن ہو یا گروپ پریزنٹیشن ہو, اس کے اندر وہ میسج جو ہے وہ سیم جا رہا ہو. تب جا کے ہم ایک اسٹینڈرڈ بات کریں گے. ہم ایک اسٹینڈرڈ, اس میں یہ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہوں گے, ہر بندے کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر آپ اپنی سجیشنس ہمیں دیں گے. ان سجیشنس کو ہم دیکھیں گے, پریزنٹیشن میں اگر ایڈ کرنا ہوگا ہم اس کو ایڈ بھی کر دیں گے. اور آپ کے بہت سارے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جو سجیشنس آئی ہیں وہ اس پریزنٹیشن میں ایڈ کی گئی ہیں. تو لہٰذا جو بھی چیز ہو وہ آپ ای میل کریں, ہم سے شیئر کریں, اپنے لیڈرز کے تھرو شیئر کریں, اپنے پاس سے خود ایڈ کر کے اس کو چینج کر کے اس کے ورژنس کو چینج نہ کریں. تو آج کی جو پریزنٹیشن ہے, جو یہ آج کا ویبینار ہے, وہ بیسیکلی ہم سلائڈس کو ڈسکس کریں گے, ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تو شروع کرتے ہیں, ٹائم چونکہ بہت کم ہے. پریزنٹیشن کی جو پہلی سلائڈ ہے, بیسیکلی میں جو یہاں پہ آج بات کروں گا وہ بات جو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر پریزنٹیشن میں اتنی ڈیٹیل کے اندر بات کریں. پریزنٹیشن کا جو پہلا رول ہوتا ہے وہ یہ کہ جو چیز سلائڈ پہ موجود ہے آپ نے اس کو پڑھ کے گزرنا ہوتا ہے, اور اس کو صرف سامنے سمجھانا ہوتا ہے, سکھانا نہیں ہوتا, ٹریننگ نہیں دینی ہوتی. پریزنٹیشن کا مقصد پریزنٹیشن ہوتی ہے. باقی جب آپ 1-to-1 جب بیٹھتے ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, تو پھر اس چیز کو پھر آپ زیادہ آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اس وجہ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب آپ پریزنٹیشن دینے کے بعد انڈیویجول بیسس پہ بیٹھے ہیں یا کسی کے کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں. یعنی کہ ہم جو ہے سلائڈس کے پیچھے کی جو انفارمیشن ہوتی ہے, جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا, اس کی جو اسپرٹ ہوتی ہے, اس سلائڈ کی جو روح ہوتی ہے, اس روح کو آج ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ وہ جو سلائڈ کے اوپر کنٹینٹ ہے اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو سب سے پہلے جو سلائڈ آتی ہے ہماری وہ لرن ارن آن ہے. تمام ساتھی, یہ پرانی سلائڈ ہے, پرانی پریزنٹیشن میں موجود تھی, تمام ساتھی سے واقف ہیں کہ لرننگ جو ہے وہ ہم جب لائف میں دیکھتے ہیں بچپن سے لے کے, اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں, اڈلٹ ہو جاتے ہیں, تو تب تک ہماری لرننگ چل رہی ہوتی ہے, چاہے وہ ہمارے اسکول کی ہو, کالج کی ہو, یونیورسٹی کی ہو, یا کوئی ٹیکنیکل ہنر ہو. اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم اس تعلیم کو یا اس ہنر کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ارننگ کی طرف جاتے ہیں. اور پھر ہمارا ارننگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ شروع میں کم ہوتا ہے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اس جو تعلیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہمارا تجربہ اور ہماری جو عمر ہے وہ ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے, اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ہماری اس بیس کے اوپر جب ہمارا تجربہ اس تعلیم کے ساتھ ملتا ہے تو ہماری ارننگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس ارننگ کے ساتھ ساتھ ہم بیسیکلی جو چیزیں ہماری نیسیسٹیز ہوتی ہیں, جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب ارننگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے
کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے, ہم نے اگلے 20 سال ارننگ کرنی ہے, 30 سال کرنی ہے یا 10 سال کرنی ہے, اور اس کے حساب سے ہم اینڈ کو پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم ارننگ سے بیک ہوں تو ہمارے پاس اتنے ایسیٹس موجود ہوں, اتنی اونرشپ میں ہماری چیزیں موجود ہوں کہ ہمارا جو بقیہ ٹائم ہے وہ آسانی سے گزر جائے. تو یہ لائف کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم لرننگ کرتے ہیں, پھر ہم اپنی لرننگ کو ارننگ میں کنورٹ کرتے ہیں, اور اس ارننگ سے ہم اپنے لیے پلان کرتے ہیں فیوچر کو, اور اونرشپ کے اندر ہم چیزوں کو لیتے ہیں جو کہ ہمارے آگے جا کے کام آتا ہے. اب جب بات کرتے ہیں, ہم پاکستان کی بات کریں, اس لیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم جو آئیڈیا لے کے جا رہے ہیں, جو لیو کی اپرچونیٹی لے کے جا رہے ہیں, وہ پاکستان کے لیے لے کے جا رہے ہیں. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا ان ڈائنامکس کو, ان چیزوں کو کہ جس ایریے میں آپ کام کر رہے ہیں. اس لیے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے اپنی ویبینار میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وینسڈے کو, تو وہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم جو چیز ہے, جس گاڑی میں آپ سوار ہیں, اس گاڑی کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تاکہ اگر گاڑی کو آپ کی لرننگ ہوگی, اس گاڑی کو آپ سمجھتے ہوں گے, تو آپ اپنی منزل پہ بہت آسانی سے پہنچ جائیں گے. اگر بیچ میں کوئی ایشوز بھی آئیں گے, کوئی چیلنجز آئیں گے, تو چونکہ آپ کے پاس اس کی نالج ہوگی تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیں گے, آپ اپنے حساب سے اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں گے, اور آپ اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہیں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر, پاکستان کی جو آبادی ہے موجودہ وہ 20 کروڑ ہے, اور اس 20 کروڑ کے اندر اگر آپ ایج کے فیکٹرز دیکھیں کہ تو وہ ہے کہ ہمارے پاس 35% جو آبادی ہے وہ ہمارے پاس بچوں سے لے کے 15 سال تک کے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کی ہے, اور اس کے بعد تقریباً 60% جو ہے وہ 15 سال سے لے کے 64 سال کی عمر, یعنی کہ یہ 64 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب بندہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو بیچارے ریٹائر ہونے کے بعد پھر ایک نئی اپرچونیٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اونرشپ میں کچھ چیز نہیں لی ہوتی ہے, ایسیٹس نہیں بنائے ہوتے ہیں, تو وہ 64 سال کے بعد بھی آگے فردر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر دیکھیں ان فیکٹرز کو, تو پاکستان کے پاس 60% وہ لوگ ہیں جو کام کرنے کے قابل ہیں. جو اگر آپ بالکل ینگ ہوں گے تو ینگ وہ لوگ ہیں جو کام کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں, ارننگ کے فیز میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اس میں 25 سال کے لوگ ہیں, 35 سال کے لوگ ہیں, وہ جو تھوڑا سا تجربہ رکھتے ہیں, اور اس کے بعد بہت ہی سینئر لوگ ہیں جن کے پاس لائف کا بے تحاشا تجربہ ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی تعداد میں جو ہمارے پاس ورک فورس موجود ہے, وہ 60% آبادی کا تناسب جو ہے ہمارا یہ بنتا ہے. اس کے بعد اس سے جو اوپر کے لوگ ہیں, جو ضعیف ہیں, جو ممکن ہے کام نہیں کر سکتے ہیں, یا وہ کچھ حد تک ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اپنی اولاد پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یا گورنمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, ان کی جو تعداد ہے وہ خالی 4% ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بلیسنگ کیا ہے کہ آپ اگر پیچھے دیکھیں جو 15 سال سے کم عمر لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, اور وہ کنٹینیو جو نیکسٹ ہمارا ہے 15 سال سے آگے والا فیز, اس کے اندر وہ ایڈ ہوتے رہیں گے. تو گویا اگلے 30 سال تک پاکستان کے پاس جو ایوریج عمر ہے ہماری قوم کی وہ 30 سال ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 30 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, کہ آدمی اس میں تجربے بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اس کا موٹیویشن بھی ہوتا ہے, انرجی لیول بھی ہائی ہوتا ہے, اور وہ کچھ کر گزرنے کے اس کے ڈریمز ہوتے ہیں, خواب ہوتے ہیں جو اس نے سوچے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے. ہم وہ قوم ہے کہ جس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں نوجوان موجود رہیں گے اور اگلے 30 سال تک موجود ہوں گے. کسی بھی قوم کو تبدیل ہونے کے لیے 10 سے 20 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اگر اس کو تعلیمی لحاظ سے آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں, اس کو تعلیمی لحاظ سے آپ اس کو اچھی تعلیم دے دیں, اور اس کو معاشی طور پہ اچھے سولوشنز پیش کر دیں, تو یہ کسی بھی قوم کے لیے 20 سال میں وہ نقشہ بدل سکتی ہے, نہ صرف اپنا بلکہ دنیا کا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لرننگ ریسورسز ہیں اس آبادی کے لیے, جو لوگ ہیں ان کے لیے لرننگ ریسورسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ 20 کروڑ کی آبادی کے لیے محض 1418 ڈگری کالجز ہیں, جس کے اندر گورنمنٹ بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں, اور 163 ٹوٹل ابھی تک ہمارے پاس گورنمنٹ اور پرائیویٹ ملا کے یونیورسٹیز ہیں, اور یہ 3746 ووکیشنل اور ٹیکنیکل ادارے ہیں جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کے بھی ہیں اور مختلف NGOز نے بھی کھول رکھے ہیں. تو یہ کل ریسورس ہے لرننگ کا جو ہم اپنی 20 کروڑ کی آبادی کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. اچھا, پھر اس میں بھی لرننگ کا جو معیار ہے, جو ہم تعلیم دے رہے ہیں, وہ تعلیم بیسیکلی جو اکیڈمک میں دی جا رہی ہے, وہ پہلے دن سے اس کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ ایک بہتر ملازمت ہوتی ہے, نوکری ہوتی ہے, کہ کسی طرح ایک اچھی جاب لگ جائے, ملٹی نیشنل میں لگ جائے, اور وہاں سے ایک اچھی ایزی منی جو ہے وہ شروع ہو جائے. یہ بیسکلی اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے. تو تعلیم بھی پھر اسی پہ فوکسڈ ہوتی ہے کہ اچھے گریڈ مل جائیں تاکہ اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے. اور پھر اچھی یونیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی ملٹی نیشنل آ کے انٹرنشپ کے اوپر ہائر کر کے آپ کو لے جائیں, اور پھر آپ وہاں پہ کچھ سیکھ کے اور اپنی پرفارمنس دکھا کے آپ کو موقع دیا جائے اور آپ وہاں پہ نوکری حاصل کر لیں. تو وہ بیسیکلی جو پورا کریکولم ہے, جو پورا اسپرٹ ہے اس تعلیم کی, جس کی ابھی اس وقت ہم سامنے بات کر رہے ہیں,
وہ بیسیکلی بیس کرتی ہے نوکری کے اوپر یا امپلائمنٹ کے اوپر. اور یہ اس زمانے کا کریکولم ہے جب دنیا جو ہے وہ ایگریکلچر سے انڈسٹریلزم کی طرف جا رہی تھی, صنعتی دور کے اندر داخل ہو رہی تھی. اور اس وقت جو تعلیم چاہیے تھی لوگوں کو, وہ تعلیم وہ چاہیے تھی کہ جو بہترین قسم کے مشین آپریٹرز اور مشین کے جو ایک سسٹم ہوتا ہے, چین سسٹم, اس میں کام کرنے والے لوگ درکار تھے. ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ اس کا دماغ چلے نہ چلے, اس لیے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے اس نے کام کرنا تھا. تو خالی ان کو وہ ایجوکیشن چاہیے تھی. وہ ہمارا تعلیمی نظام آج بھی موجود ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے فیگرز آ رہے ہیں, یہ وہی تعلیم دے رہے ہیں جس کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. اب یہاں سے جب آگے آپ نکلتے ہیں تو اس کے بعد جو بھی لوگ ان 163 یونیورسٹیز سے یا ہنر ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کے نکل رہے ہیں, ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو صنعتی ترقی ایسی ہو رہی ہے کہ باہر سے بڑی بڑی کمپنیز آ رہی ہیں اور یہاں پہ انڈسٹریز لگا رہی ہیں جس سے امپلائمنٹ آگے کریٹ ہونے جا رہی ہے, یا کوئی ہماری معیشت ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں پہ بجلی بہت زیادہ بے تحاشا سستی ہے اور یہاں پہ اور بہت انفراسٹرکچر موجود ہے, تو اس کی بیس کے اوپر باہر کے سرمایہ کار آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے اور یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں گے. تو جا کے اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں اور ایسا اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر 10 سال کے اندر شاید امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز نظر آ جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس پورے پاکستان کے اندر 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ قابل ہیں کام کرنے کے, یعنی کہ ان کے پاس یا تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ہنر ہے یا ان کے پاس کوئی ایجوکیشن ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں, یعنی کہ 12 کروڑ ہمارے پاس ورک فورس موجود ہے, جس میں سے محض 5.5 کروڑ کے قریب لوگ وہ ہیں جو برسر روزگار ہیں, یعنی کہ جو کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ ان کو کوئی ارننگ مل رہی ہے. اور تقریباً 6.3 ملین یا 6 کروڑ 30 لاکھ لوگ وہ ہیں جو اپرچونیٹیز کی تلاش میں ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیچھے میں نے کہا کہ 30 سال کی جو ہماری ایوریج عمر ہے اور اگلے 30 سال تک ہماری ایوریج عمر یہی رہے گی, تو اندازہ کریں کہ اگلے 30 سال کے اندر یہ تعداد جو لوگ کسی اپرچونیٹی کی تلاش میں ہے, چاہے وہ امپلائمنٹ کی ہو یا اپنا کام کرنے کے حوالے سے ہو, تو یہ تعداد کتنی بڑھ چکی ہوگی. تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ گورنمنٹ کی اپنی سائٹیں ہیں, گورنمنٹ کے اداروں کے ہیں, اور ممکن ہے کہ اصل جو فیگرز ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں. پاکستان کے بارے میں, ہمارے نوجوانوں کے بارے میں قائد اعظم کا کیا کہنا تھا کہ اگر ہمارے لوگوں کو اچھی تعلیم پرووائڈ کر دی جائے ہمارے نوجوانوں کو اور ان کو ٹرین کر دیا جائے تو اتنا بڑا مستقبل, روشن مستقبل ان کے آگے ہے اور وہ اس سے پوری ملک کو, پوری قوم کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ وہ ریئلسٹکس ہیں, یہ وہ گراؤنڈ ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں لیو کے سفیر بن کر کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے, آپ کی جو سروس ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کہاں پر ہے, آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے. ہماری کانٹیکٹ لسٹ ختم ہو جاتی ہے, ہم ادھر ادھر لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے شہر کے, اپنے گاؤں کے اندر لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ 6.5 کروڑ کے قریب لوگ آپ کے پاس موجود ہیں جو بیٹھے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور ان کو گائیڈ کریں, ان کو کوئی آگے وے آؤٹ بتائیں, کوئی اپرچونیٹی ان کو بتائیں. تو یہ ہے. تو میجر پرابلمس شروع سے نوجوانوں کی کیا رہی ہے اور اگلے 30 سال تک بھی یہی رہے گی, یعنی کہ آپ کے پاس لوگ موجود رہیں گے جو سر کا درد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کے درد کی جو ٹیبلٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. بات یہ ہے کہ کون اس کو ان تک پہنچاتا ہے, کون وہاں تک پہنچتا ہے اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ صحیح میسج ان کو دیتا ہے, صحیح پریزنٹیشن دیتا ہے, جو بات لاجیکل بھی ہو, دلیل کے اوپر بیس کرتی ہو اور وہ ان کو آمادہ کرے کہ آئے اور وہ کام کریں. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ان امپلائمنٹ اور انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ جو بے روزگاری ہے. اچھا, جو ایک تو بے روزگاری ہوتی ہے, جو ہے ہی بے روزگاری, وہ بیچارے وہ مل ہی نہیں رہی. دوسری, جن لوگوں کو روزگار لگا ہوا ہے وہ کس پوزیشن پہ ہیں. اب وہ والا زمانہ تو نہیں رہا کہ کسی جگہ پہ آپ نوکری لگ گئی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں 60 سال یا 65 سال کے بعد ہی اس ادارے سے نکلوں گا. اب تو آپ کو اگلے مہینے کا نہیں پتا, اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا کہ ذرا سی اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے, ٹیکسٹائل کی بڑی بڑی کمپنیز بند ہو جاتی ہیں, گارمنٹ فیکٹریز, لیدر ٹرینڈری, آپ کی لیدر انڈسٹری آپ کی ختم ہو گئی. آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس کرائسز ہیں, معاشی اور پاور کی کرائسز ہیں, اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی انڈسٹری سروائیو نہیں کر رہی ہے. لہٰذا جو لوگ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کب تک لگے رہیں گے. یہ جو خوف ہوتا ہے, چاہے وہ ان امپلائمنٹ کا ہو کہ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا, اگلا دن کیسے گزرے گا, اسی طرح جو لوگ امپلائڈ ہوتے ہیں ان کو بھی ایک خوف میں وہ اور ان کی پوری فیملی ہر وقت موجود رہتی ہے کہ
پتہ نہیں اگر کل کو نوکری نہیں رہی تو بچوں کی فیسوں کا کیا ہوگا, کچن کیسے چلے گا, آگے گھر کے خرچے کیسے چلیں گے, جن کا رینٹ کا مکان ہوتا ہے وہ رینٹ کیسے دیں گے, ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے. یہ ایک خوف ہے. تو ہماری قوم پوری اس کے اندر اکثریت مبتلا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کو فرسٹریشن بڑھ رہا ہے, ان کا اسٹریس بڑھ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل نوجوانوں کے اندر ہارٹ اٹیک, بلڈ پریشر, شوگر, یہ جو بیماریاں ہیں یہ اس کی وجہ ہیں. اور پھر انسان کو جب کوئی وے آؤٹ نہیں ملتا تو وہ پھر ان درد سے, ان تکالیف سے چھٹکارے کے لیے وہ یا تو ڈرگس کا سہارا لیتا ہے یا پھر وہ نیگیٹو طریقوں کو آزماتا ہے اور اس کا پارٹ بن جاتا ہے, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے, اس لیے کہ قوم نے, معاشرے نے مجھے کچھ نہیں دیا تو اس سے چھین لینا جو ہے یہ میرا حق بنتا ہے, اور وہ اس طرح دوسری ڈگر پہ چل پڑتا ہے. تو یہ بھی ہماری ایک ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم نے اس طرف سے آنکھیں بند کر لیں, یا وہ لوگ آپ دیکھیں جب لیو میں آپ کسی کو پریزنٹ کرتے ہیں, میری بھی بات ہوئی بہت سارے لوگوں سے, وہ ان میں سے کچھ اچھا خاصے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کا کام اچھا چل رہا ہے, تو وہ جب مجھ سے سوال کرتے تھے کہ جی لیو میں میرے لیے کیا ہے, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں, میرا تو آلریڈی اپنا کام چل رہا ہے, میں تو خود انٹرپرینر ہوں. تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو اپنے پاس آکوپائی کر سکتے ہیں اپنے کمپنی کے اندر, اپنے ادارے کے اندر, کتنی بڑی تعداد اس وقت ہے جو باہر بیٹھی ہیں. آپ جب اپنے آفس سے نکلتے ہیں گھر تک جاتے ہیں تو کیا آپ بالکل پیسفل ہوتے ہیں؟ تو بولتے ہیں نہیں, مجھے تو خوف لگا رہتا ہے کہ کسی سگنل پہ میں گاڑی روکوں گا اور سائڈ میں کوئی آئے گا موٹر سائیکل کے اوپر اور وہ مجھ سے جو ہے نا میرا موبائل اور میری نقدی ہو یہ سب اسنیچ کر جائے گا, اور مجھے جان کا بھی خوف رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ذرا سی ٹائمنگ آؤٹ ہو گئی تو گولی نہ مار دے کوئی مجھے. اسی طرح میرے بچے جو اسکول جاتے ہیں, مجھے ان کا بھی نہیں پتا ہوتا جب تک وہ گھر نہیں پہنچ جاتے ہیں اور میری بات نہیں ہو جاتی ہے, تو مجھے خوف میں رہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو اغوا کر لے یا کوئی ان پہ نظر نہ رکھی ہو. تو میں نے بولا یہ جو خوف والی زندگی ہے, آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کیوں خوف زدہ ہیں؟ آپ اس وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ وہ جو لوگ جو یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ معاشرہ ان کو کچھ نہیں دے رہا اور انہوں نے وہ اسلحہ اٹھا لیا ہے, یا انہوں نے موبائل اسنیچنگ اور اس طرح کی چیزوں کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے, اور وہ آپ سے چھیننے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے اس لیے کہ آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا. تو آپ اگر اپنا رول پلے نہیں کریں گے, یہاں سے آپ کا اپنا گھر تو ضرور چل رہا ہے, چند لوگوں کو نوکری بھی آپ نے دی ہوئی ہے, لیکن اکثریت تو باہر ہے جس کی وجہ سے آپ بھی خوف میں مبتلا ہیں. تو آپ آئیں اور آپ اس کو اپنی قومی ذمہ داری سمجھ کے اس میسج کو لے کے جائیں, تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک اس اپرچونٹی سے منسلک نہیں ہوئے ہیں, جو ابھی تک کسی اپرچونٹی کی تلاش میں, آج نہیں تو کل, جو آج ویسے ہی کھڑا ہوتا ہے کل ہو سکتا ہے وہ اسلحہ لے کے آپ کے اوپر تان کے کھڑا ہو. تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کریں, باقی اپنے حصے کا کام ہم پورا کرتے جائیں. اس کا رزلٹ کب آتا ہے کب نہیں آتا یہ ہم نہیں, کم از کم ہم ضرور مطمئن ہوں گے, اور ہو سکتا ہے اسی کے اس کام کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. تو یہ میرا میسج ہوتا ہے اس چیزوں کو, ان فیگرز کو دیکھ کے. تو لیو بیسیکلی کیا کر رہا ہے, لیو بیسیکلی کر یہ رہا ہے جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ وہ ایک ماحول, انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے جو کہ ریوارڈ کرتا ہے, جو کہ اور انکریج کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے انٹرپرینورز کو, ان لوگوں کو جو یونیورسٹیز سے تعلیم اور ڈگری تو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کو نوکری اگر نہیں ملی تو آپ کیا کریں گے, تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. جب ان سے سوال دوسرا کیا جائے کہ آپ اپنا کچھ کیوں نہیں کرتے, تو ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہوتا, کوئی پلان نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو تعلیم اور ڈگری انہوں نے لی ہوتی ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہوتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ ان کو اس طرف آنے نہیں دیتا. آپ کو بتائیں پاکستان کے اندر جو کلچر ہے وہ انٹرپرینرشپ کا ہے, اپنا کاروبار کرنے کا کلچر کیوں زیادہ ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کے کہ ان میں سے اکثریت وہ لوگوں کی ہے جو تعلیم میں آگے نہیں بڑھ سکے, کسی بھی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکے, یا جو انہوں نے سوچا تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے. لا محالہ انہوں نے اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا اور اپنا وے آؤٹ کیا, اور نہ صرف اپنے لیے کچھ کر گزرے بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو روزگار بھی پرووائڈ کیا. تو انٹرپرینرشپ کا کلچر جو ہے وہ ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے, ہمارے سیلز میں, ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ کاروبار کو فوقیت دی ہے. یہ تو جب انگریز آئے تھے, انگریز نے تعلیمی نظام کو چینج کیا تو پھر ہم امپلائمنٹ کی طرف آئے, ورنہ تو ہمارا تو کلچر, ہماری تو ثقافت, ہماری تو سب چیزیں ہی ہمارے کاروبار کے اندر ہیں. اور کاروبار میں اسی وجہ سے کہ ہمارا دین بھی یہی ہے کہ لوگوں سے زیادہ ملا جائے اور اپنے اخلاق سے ان لوگوں کو متاثر کیا جائے, اسی وجہ سے ہم کاروبار کو زیادہ کرتے ہیں. امپلائمنٹ میں تو آپ ایک جگہ پہ موجود رہتے ہیں. تو لیو بیسیکلی جو پرووائڈ کرتا ہے وہ لرن ہاؤ ٹو بی سکسیس, کہ آپ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں, ارن کس طرح آپ کر سکتے ہیں, انٹرپرینرشپ کا پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کیا جائے, اور اس کے بعد اس ارننگ کے تھرو جو آنرشپ ہے یا ایسیٹس ہیں وہ آپ کیا بناتے ہیں اس کے اندر, اور اصل ایسیٹ آپ کا ہوتا کیا ہے. تو یہ بیسیکلی لیو ہے جو پرووائڈ کر رہا ہے. اس لیے جو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے, جو پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا بحران ہے, وہ بحران جو ہے ہمارے ہیومن ریسورس کا ہے.
وہ بحران ہمیں معاشی بحران نہیں ہے. معاشی بحران تو کہیں سے بھی ہو کے آپ کا کور کر لیتے ہیں, لیکن اصل جو بحران وہ ہے وہ ایچ آر کا ہے. ہمارے لوگ موجود ہیں, کام کرنے والے لوگ موجود ہیں, نوجوان نسل ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اگر وہ کام نہیں کر پا رہی, ہم ان سے ان کا ان پٹ نہیں لے پا رہے ہیں ملک کی معیشت کے اندر, تو یہ سب سے بڑا بحران ہے. انسانی بحران کے اندر ہم بیسیکلی اس وقت مبتلا ہوئے ہیں. تو اس کو پورا کرنے کے لیے لیو جو ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ محض ایک اپرچونٹی نہیں ہے, یہ تو ایک تحریک ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائی جائے, کہ وہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ کے آس پاس پتہ نہیں بیسوں لوگ ہوں گے جن کو اس کی ضرورت ہوگی, تو آپ اس کو آگے پہنچانے کے لیے اس کو سمجھ لیں, ایک مرتبہ پریزنٹیشن لیں, اس کو سمجھ لیں, پتہ نہیں آپ کے ذریعے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. تو یہ بیسیکلی ایک پوری تحریک ہے. انٹرپرنرشپ ہوتی کیا ہے؟ انٹرپرنرشپ جو ہے وہ بیسیکلی تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ جو بزنس ہوتا ہے اور انٹرپرنرشپ, بزنس کی جب بات ہوتی ہے تو بزنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا بزنس پلان آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, پوری فیزیبلٹی آپ نے بنائی ہوتی ہے, اور وہ جو فیزیبلٹی میں جو لوازمات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے, وہ تمام ریسورسز آپ پہلے پورا کرتے ہیں, چاہے وہ کہیں سے کیپٹل انویسٹمنٹ کی صورت میں کرتے ہیں, کوئی بھی چیز کرتے ہیں, اور آپ ایک بڑے پیمانے کے اوپر آپ اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں اور وہاں پہ آپ پہنچاتے ہیں. انٹرپرنر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آس پاس وہ چیزیں دیکھتا ہے, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کنٹینیوسلی تبدیلی آ رہی ہے. جو چیزیں 5 سال پہلے تھیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں. چیزوں کو سیل کرنے کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا, چیزوں کو ڈیلیور کرنے کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ پہلے آن لائن کا اتنا تصور نہیں تھا پاکستان کے اندر, اب آن لائن ایک کامن سی چیز بن گئی ہے. تو یہ جو چینج آ رہے ہوتے ہیں, تو انٹرپرنرشپ کا جو جس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, جس کا ذہن کے اندر پہلے سے یہ جراثیم موجود ہوتے ہیں انٹرپرنرشپ کے, وہ بیسیکلی ان تبدیلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ آگے آنے والے تبدیلی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ آن لائن کا ٹرینڈ کیسے سمجھ میں آیا. جو لوگ جب لوگوں سے ڈسکشن ہوتی تھی کہ آپ آفس سے آتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کی فیملی کہے کہ دوبارہ ہمیں مال میں جانا ہے, تو وہ کیا کہتے تھے کہ یار ہمیں تو اتنے ایگزاسٹ ہو چکے تھے, ٹریفک کا اتنا برا حال ہے کہ ہماری تو ہمت نہیں ہوتی نکلنے کی. تو یہ جو پرابلمس ہوتی ہیں, جو آپ کے آس پاس پرابلمس ہوتی ہیں, انہی کے اندر سے بیسیکلی جب ان کا سولوشن آپ نکالتے ہیں تو وہ انوویشن کہلاتی ہے. کہ آپ نے ایک سولوشن نکالا, وہ سولوشن فوراً سیل ہو جاتا ہے. اچھا, جب آپ وہ سولوشن کسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو بے تحاشا لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں, آپ کی فیملی فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں, جو اس کے اوپر تھوڑا بہت پیسہ لگا دیتے ہیں, یا آپ کو اینجل انویسٹرس مل جاتے ہیں, یا آپ کو کوئی وینچر کیپٹلسٹ مل جاتا ہے, وہ اس کو آئیڈیا کلک کر جاتا ہے, اس لیے کہ آپ بات بڑی زبردست کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں سے آپ کا یہ بیسیکلی وینچر اسٹارٹ ہو جاتا ہے, جو کہ شروع ہوتا ہے 1 یا 2 لوگوں سے, اور وہ اگر آگے ایکسپینڈ کرتا ہے تو وہ کافی آگے تک جاتا ہے. لیو بیسیکلی انمپلائمنٹ اور پاورٹی کو انٹرپرنرشپ کے تھرو ختم کر رہی ہے, اور اس وقت جو انٹرپرنرشپ ہے وہ پوری دنیا کا بز ورڈ بن چکا ہے. اور تمام دنیا میں پتہ ہے کہ اب چونکہ کلچر چینج ہو گیا, ٹیکنالوجی کا دور آ گیا, اب مشینیں بھی آٹو آپریٹڈ ہیں, اب اس کے لیے ایچ آر نہیں چاہیے ہوتی. تو انٹرپرنرشپ اس وقت بز ورڈ ہے دنیا کا, اور تمام قومیں اس وقت تیزی سے اس کلچر کو ڈیولپ کرنی ہے. اور یورپ اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر تو باقاعدہ نرسری لیول پہ بچوں کو یہ کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ وہ پہلے دن سے ایز اے انٹرپرینر سوچیں, اپنی آس پاس چیزوں کو محسوس کریں, دیکھیں, ان کی پرابلمس کو دیکھیں, اور اس کے اوپر سولوشنس کے بارے میں اس کو سجیسٹ کریں. تو لیو بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے, انٹرپرنرشپ کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ریکوائر ہوتی ہے, وہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جب کسی یونیورسٹی میں جانا ہوتا ہے اور انٹرپرنرشپ کے حوالے سے کوئی لیکچر وہاں پہ ڈلیور کرنا ہوتا ہے, تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کی طرف کیوں نہیں جا رہے, آپ اپنے کام کی طرف کیوں نہیں جا رہے. تو اکثریت کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے ریسورسز اور سرمایہ موجود نہیں ہے. جب اگر ان کو کہو کہ آپ کو کتنا سرمایہ چاہیے, ایک آئیڈیا آپ دیں, تو کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ یہ بات کرتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو کروڑ تک کی انویسٹمنٹ کرنے کو ایگری کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو اپنا کام کرنا چاہ رہے ہوں, اور ہم ان کے آئیڈیا کے اوپر یہ پیسہ لگا سکتے ہیں. تو آپ آئیں اور اپنا آئیڈیا مجھے بتائیں کہ کیا آئیڈیا ہے. تو وہ آئیڈیا ایک پیپر کے اوپر, کبھی کبھار ایک چوتھائی پیپر کے اوپر وہ آ جاتا ہے. تب میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ 8-10 ہیڈ لائنس ہیں, یہ ٹیگ لائنس ہیں, ان کی ہیڈنگس کے اندر آپ یہ پورا جو ہے نا اس کے اوپر ایک ایک ڈیٹیل کے اندر اپنے پروجیکٹ کو لکھ کے لکھیں جو آپ کے پاس آئیڈیا ہے. اکثریت اس میں فیل ہو جاتی ہے لکھنے کے لیے, وہ 3-4 سیشنز مجھے ان کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں, ایک ایک چیز کو ان کے آئیڈیا کو ایلوبریٹ کرنا پڑتا ہے مجھے, اور اس کو پھر جا کے ہم پیپر کے اوپر لے کے آتے ہیں. اب بات آتی ہے, میں کہتا ہوں کہ اس کی پریزنٹیشن ذرا بنا دیں کہ اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوں گے, ان کو ہم نے پریزنٹ کرنا ہے. جب میں ان سے پریزنٹیشن بنانے کی بات کرتا ہوں, جو پریزنٹیشن بن کے آتی ہے وہ بھی ایسے ہوتی ہے کہ اگر یہ دکھا دیا جائے تو وہ وہیں پہ اس کو سننے کو بھی منع کر دیں, اس لیے کہ پریزنٹیشن پہلے سبمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ آپ کو بلاتے ہیں اس کو باقاعدہ پریزنٹیشن ڈلیور کرنے کے لیے.
وہاں پہ ان کو سکھانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے کہ پریزنٹیشن کیسے بنتی ہے, کیسے ڈیلیور کی جاتی ہے, ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر بات آتی ہے وہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کو اپنا میسج, اپنا آئیڈیا کمیونیکیٹ کرنا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی ان کو نہیں پتا ہوتا. تو بتانا پڑتا ہے کہ جی کمیونیکیشن کہتے ہیں کس کو ہیں. اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آئیڈیا میرے پاس ہے بس یہ تو میں بس جلدی سے بس سامنے جاؤں اور یہ بتاؤں اور وہ مجھے پیسے دے دیں گے. تو میں پھر ان کو اصل میں یہ چیز ریئلائز کرواتا ہوں کہ بھائی پیسہ تو رکھا ہوا ہے, آپ جاؤ آپ اٹھاؤ گے, وہ آپ کو نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا آئیڈیا کتنا ورتھ ہے, وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے آئیڈیا کو پریزنٹیشن کے ذریعے ڈیلیور نہیں کر سکتا, جو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, جو اپنے اندر جو کچھ اسکلس ہیں وہ نکالنے کا اس کو فن نہیں آتا, وہ ہمارے پیسے کا کیا کرے گا. جس نے جو تعلیم لی ہے وہ تعلیم کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہا, وہ ہمارے پیسے کے ساتھ کیا کرے گا. تو وہ تو پہلے ہی فیل کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آخری جو سوال ہوتا ہے وہ بہت زبردست سوال ہوتا ہے, جو میں پہلے ہی اپنے ان دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ سوال کی تیاری کر کے لے کے جانا ہے, اس لیے کہ وہ سوال کا جواب مجھے آپ کے اندر نظر نہیں آ رہا. اور وہ سوال بیسیکلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے اندر وہ فن ہے یا وہ ہنر ہے یا آپ کے اندر وہ قابلیت ہے کہ اگر آپ کو یہ پیسہ دے دیا جائے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ جو لگتا ہے وہ بیسیکلی اس سوال سے پہلے آپ اپنی باڈی لینگویج سے, آپ اپنی اسکل سے, اپنی نالج سے یہ چیز ڈیلیور کر دو کہ ان کو یہ سوال پوچھنے کی زحمت نہ ہو. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے, اور یہ جو میں اکثر سیشنز کرتا ہوں یہ MBA کے فائنل ایئر کے گریجویٹس ہوتے ہیں, جو بالکل فائنل ایئر ہوتے ہیں, جن کو 4 مہینے رہ گئے ہوتے ہیں, 6 مہینے رہ گئے ہوتے ہیں. یہ وہ دوست ہوتے ہیں جنہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی ہوتی ہے. تو میں اس وجہ سے ان کے ساتھ کام کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان کو ان ٹرمینالوجیز کا پتا ہوگا. لیکن یہ میں آپ کو صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے مارکیٹ کتنی بڑی ہے, اور آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں مارکیٹ کے اندر یہ وہ چیز ہے جس کی کمی ان پڑھے لکھے گریجویٹس کے اندر بھی ہوتی ہے کہ ان کو اکیڈمک نالج تو ضرور ہوتی ہے, ان کو تھوڑا تھوڑا پڑھا تو دیا جاتا ہے, ان کو کچھ ٹرمینالوجیز بھی اور ڈیفینیشنز بھی ان کو رٹا دی جاتی ہیں, لیکن ان کے اندر اسکلس کی کمی ہوتی ہے. ان کے اندر وہ اسکلس نہیں ہوتی ہیں جو انٹرپرینورشپ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. آپ پیسہ دے کے کسی کو پان کا کیبن لگا دیں گے, آپ کسی کو UPS کی دکان کھلوا دیں گے, آپ کسی کو فروٹ کا کوئی ریڈی لگوا دیں گے, لیکن ہوگا کیا, آپ دیکھیں گے کہ 2 مہینے بعد 3 مہینے کے بعد وہ دوبارہ انہی حالات پہ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو UPS بنانا تو آتا تھا لیکن اس کو سیل کرنا نہیں آتا تھا, اس کو UPS کی کوالٹی مینجمنٹ نہیں آتی تھی, اس کو UPS کی برانڈنگ کے بارے میں نہیں پتا تھا, اس کو مارکیٹ انالیسس کا نہیں پتا تھا, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو آج میں UPS 4 بیچ کے آیا ہوں اس کے جو میرے پاس 40,000 روپے آئے ہیں, یہ 40,000 روپے میں سے میرا جو پروفٹ ہے وہ تو محض 2 یا 3,000 روپے, اس کو تو مجھے باقی کو تو ری انویسٹ کرنا ہے, وہ اس کو بھی خرچ کر جائے گا, اس لیے کہ منتھ اینڈ ہو گیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رننگ کیپٹل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو فائنینشیل مینجمنٹ اس کو نہیں پتا تھی, وہ سارے پیسے خرچ کر دیا, اور اب اگلا UPS بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے, کسی کے پاس دوبارہ فروٹ ڈالنے کے پیسے نہیں ہوں گے, کسی کے پاس دوبارہ اپنی دکان میں انوینٹری ڈالنے کے پیسے نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت چھوٹا سا ایک ہنر ہے, ایک چھوٹا سا کورس ہے جس کو فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں, جس کو بزنس ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں, اسکلس کی کمی کی وجہ سے لوگ انٹرپرینور نہیں بن پاتے, یا وہ لوگ جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, جو کسی وجہ سے ان کو 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو بہت زیادہ موٹیویشن ہوتا ہے ان کے اندر, یا پھر ان کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ تجربہ کیا جائے, اور جو جمع پونجی گھر والے دیتے ہیں کہ چلو اس کو پیسے ہی لگا دیتے ہیں, کچھ کروا دیتے ہیں, شاید یہ اس میں آگے اپنا وے آؤٹ نکال لے, اس کے باوجود وہ فیل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوچ لوگوں کی اکثریت کی ہے کہ اپنا کام کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. دوستوں, اپنا کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہنر چاہیے ہوتا ہے. اگر ہنر آپ کے پاس ہے, اسکلس آپ کے پاس ہے نا, تو پیسے لگانے والے تو بے تحاشا بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جب پوچھو کہ ان کا مسئلہ کیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ رکھنے سے پیسہ نہیں بڑھتا, پیسہ تو کہیں پہ ہم لگائیں گے کسی آئیڈیا میں تو پیسہ بڑھے گا, ہمیں تو آئیڈیا والے لوگ نہیں مل رہے, ہمیں تو وہ لوگ نہیں مل رہے جو اچھا آئیڈیا لے کے آئیں اور ہم تک پہنچیں اور ہم اپنے پیسے کو یوٹیلائز کریں. تو دونوں طرف پرابلم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اصل چیز یہ کہ پیسہ میٹر نہیں کرتا, میٹر بیسیکلی آپ کی وہ اسکلس کرتی ہیں جو الٹیمیٹلی لیو کی سروسز ہیں, وہ چیز ہے جو آپ بیچ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ لیو جو آفر کر رہا ہے وہ ٹریننگ آفر کر رہا ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ٹریننگ کی ورتھ کیا ہے. وہ گارنٹیڈ ہے کہ لوگ پیسہ لے کے بیٹھے ہیں, اگر اس کے اندر اتنے گٹس ہیں ان ٹریننگس کو چھوڑ دے, وہ بے شک لیو سے لیو کہیں سے بھی نہ لے, کسی اور جگہ سے بھی نہ لے, ان ٹریننگس کے بغیر جا کے اپنا کاروبار کر کے دکھا لیں, اگر کامیاب ہو گئے تو پھر کہیے گا. تو وہ بیسیکلی اسکلس چاہیے ہوتی ہیں. اسی طرح ڈائریکٹ سیلنگ پلیٹ فارم ہم کیوں ینگ انٹرپرینرس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ڈائریکٹ سیلنگ آپ کو پتا ہے خود ایک انٹرپرینرشپ کا ماڈل ہے. ڈائریکٹ سیلنگ کیوں ہم دے رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ
ہم سے اسکلس سیکھ لیں, آپ ہم سے پریزنٹیشن سیکھ لیں, آپ ہم سے کمیونیکیشن سیکھ لیں, آپ فائنینشیل مینجمنٹ سیکھ لیں. اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ کے اندر تمام اسکلس آ گئی ہیں اور آپ کے پاس کہیں سے پیسہ بھی آ گیا ہے, تو اب وہ پیسہ آپ اپنے آئیڈیا پہ لگائیں گے اور اس کے بعد آپ تجربہ کریں گے کہ جو اسکلس آپ نے سیکھی تھیں وہ آئیں بھی ہیں کہ نہیں آئی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے ہم نے جو ہے نا ویڈیوز کے ذریعے یا کئی یونیورسٹی میں جا کے لیکچرز کے ذریعے ہم نے کرکٹ سیکھ لی ہے. میدان میں ہم ابھی تک نہیں اترے, ہم نے بولا کہ اب ہمیں تو ڈائریکٹلی بس پاکستان کی ٹیم میں بس ہم نے اترنا ہے, تبھی ہم اپنا ہنر آزمائیں گے. پتہ یہ چلا کہ جب اپرچونیٹی ملی تو پہلی بال کے اوپر آؤٹ ہو کے آ گئے, تو اس کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے آپ ختم ہو گئی وہ اپرچونیٹی. تو ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے اسکل سیکھ لی ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ قابلیت آپ کے پاس آ گئی اور پیسہ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کو پیسہ بھی مل گیا ہے اور آپ اپنے آئیڈیا کو کرنے جا رہے ہیں, تھوڑا سا رک جائیں, سال بھر تھوڑا سا صبر کر لیں. آپ اپنی ان اسکلس کو ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے آزما لیں. آپ نے پریزنٹیشن سیکھی ہے, آپ آگے پریزنٹیشن دے کے سیکھ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنی اچھی پریزنٹیشن آتی ہے. کسی بھی کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے ٹف اور سب سے بہترین اسکل جو ہوتی ہے وہ سیلنگ اسکل ہوتی ہے. آپ نے اگر سیلنگ سیکھ لی ہے تو دنیا میں آپ کچھ بھی بیچ لو گے, آپ کو اس کے بعد تو کسی کی محتاجی نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے کہیں سے پیسے یا ریسورس نہیں مل رہا, اگر اس کو صرف ایک ہنر آ جائے نا سیلنگ کا, تو اس کے بعد وہ کسی بھی بڑے سے بڑے سیٹ کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا اور اس کو یہ کہے گا میں تمہاری چیز بیچوں گا, اور وہ جو بیچوں گا اس میں سے مجھے کیا دو گے یہ بتا دو. اس کے اوپر کون منع کرے گا؟ کوئی بھی منع نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ 100 روپے لے کے آئے گا, اسی میں سے 30 روپے دینے نا, تو بات ہی ختم ہو گئی. تو جس کو سیلنگ آتی ہے وہ تو کچھ بھی کر لے گا. تو اگر آپ نے بھائی سیلنگ اسکل سیکھ لی ہیں اپنی چیز بیچنے کے لیے, آپ آئیں پہلے ہماری چیز بیچ کے دیکھ لیں کتنی حد تک آپ کو اس میں کامیابی ملتی ہے, تجربہ حاصل کر لیں. تو ہم تو آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے نا اس چیز کے, تو آپ سیکھ لیں یہاں پہ آ کے, ہم آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے آپ کتنے پانی میں. اور جب آپ دیکھیں کہ ہاں بھائی مجھے اب یہ سب چیزوں پہ مجھے ایکسپیرینس بھی ہو گیا, جو چیز میں نے پڑھی تھی اور ایکچوئل پریکٹیکل کرنے میں بہت فرق ہے وہ بھی مجھے اندازہ ہو گیا, اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے کام کی طرف جا سکتا ہوں. تو بسم اللہ آپ جائیں. ممکن ہے کہ جس وقت تک آپ یہ سیکھ سکیں, آپ ٹیسٹ اپنے آپ کو کر سکیں گے, آپ کے پاس اتنے پیسے بھی آ چکے ہوں گے کہ وہ جو آپ نے پیسے رکھے تھے اپنے کاروبار کے لیے اس کی بھی آپ کو ضرورت نہ پڑے. لیو جو ہے وہ بیسیکلی اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے تھرو ای لرننگ. ہمارے پاس اسکلز ڈیولپمنٹ کی ٹریننگس ہیں, پرسنل کیپیسٹی بلڈنگ کورسز ہیں, لائف ٹریننگس ہم دیتے ہیں, ورک شاپس ہیں, لائف سیمینارس کے ذریعے ویکلی جو ویبینار ہے, یہ بہت بڑا ٹول ہے. جو باتیں یہاں پہ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں لیڈرس آ کے, تو یہ باتیں آپ کو کہیں کسی یونیورسٹی میں جا کے آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے وہاں سے آپ کو نہیں ملیں گی. تو یہ وہ چیزیں جو ویبینار کے ذریعے آپ کو مل رہی ہیں, اور ڈیفینیٹلی فری آف کاسٹ ہی مل رہی ہیں یہ تو, لیکن یہ اسی وجہ سے مل رہی ہیں کہ آپ نے ایک اپرچونیٹی کو اویل کیا. جن لوگوں نے اس اپرچونیٹی کو نہیں دیکھا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ویبینار کیا ہوتا ہے, ویبینار پہ کیا بات کی جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح جو انٹرپرینرشپ کی اپرچونیٹیز ہے, ہمارے پاس ڈائریکٹ سیلنگ کا پلیٹ فارم موجود ہے. بزنس اونرشپ ایوارڈس کے ذریعے آپ کو اپنے بزنس وینچرس آپ کھڑے کر سکتے ہیں, آپ کو ایوارڈ ملتا ہے, آپ اس سے کافی سارے کام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس جو آئیڈیاز ہیں, آپ آئیں, آپ پہلے اسکلس کو سیکھیں, اس کے بعد جو آپ کے آئیڈیا ہیں وہ آپ آئیں میرے پاس آئیں, آپ کے جو لیڈرس ہیں آپ ان کے پاس جائیں. ہم یہ چیز آپ کو ہم ہر بندے کو اس ویبینار کے تھرو میں انٹرپرینرشپ کے آگے جا کے ہم آپ کو کنسلٹنٹ بنا دیں گے انٹرپرینرس کے, کہ آپ خود بیٹھ کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے کوئی نوجوان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو باقاعدہ کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتے ہیں. لاسٹ ویک مجھے کراچی کے اندر ایک یونیورسٹی نے بلایا ہوا تھا, اور وہاں پہ وہ بیسیکلی اپنے جو لڑکے تھے ان کے وہ آئیڈیاز کو شیئر کر رہے تھے, اور بیسیکلی میں وہاں پہ جج بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کس کا کوئی آئیڈیا مارکیٹ میں ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو وہ جو پیرامیٹرس ہوتے ہیں وہ پیرامیٹرس آپ کو بھی پتا ہوں گے, آپ ان کو ایز اے کنسلٹنٹ بتا سکتے ہیں, آپ ان کو آگے کنیکٹ کر سکتے ہیں. گلوبل کانسیپٹ ہے ہمارا, لوکل ہر جگہ پہ ہم پریزنس ہے. پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو سیلز ایجنسی ہے ہیومینٹس میریٹس ایس ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے, یہاں پہ ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ ٹریننگس کنڈکٹ کرتے ہیں, اور یہاں پہ لوگوں کو جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں, ہم ایک پچ کے اوپر لے کے ایک اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سیلس کو کس طرح اسموتھ کر سکتے ہیں. ہم اپنی سیلس کو, سیلز ایجنسی کا بیسیکلی کام کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے بیسیکلی اسٹریم لائن کرنا, اپنے ملک کی, اپنے ملک کے لوگوں کی ضرورت کو اینالائز کرنا, کس سیکٹر میں کس طرح ہم نے پینیٹریٹ کرنا ہے اس کی اسٹریٹجی بنانا, اور چیزوں کو اسٹینڈرڈائز کر کے آگے بڑھنا اور سب کے لیے آگے سکسیس دلوانا. یہ بیسیکلی سیلز ایجنسی کا کام ہے. انلیشنگ ہیومن پوٹینشیل تھرو ای لرننگ, لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہیں اور لائف سیمینارز کے ذریعے. یہ ہمارے ای لرننگ کے سرٹیفکیشن کورسز ہیں جو کہ آپ دیکھیں کہ کہیں سے بھی آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کو الگ الگ بھی مل جاتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کو ایز اس میں کلب پیکیجز کے اندر بھی آپ کو مل جاتے ہیں. اسی طرح یہ ڈپلوماز ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے, بے تحاشا کورسز ہمارے پاس موجود ہیں. یہ ڈیٹیلس میں آپ اپنے اس کو تھورولی ویب سائٹ کو ضرور سرچ کریں,
اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے یہ دیکھیں کہ ہم اردو کے اندر موئز صاحب کے جو کورسز ہیں وہ ہم لے کے آئے. اب موئز صاحب ایک سیلیبریٹی، ایک نام ہے. ان کے ایک سیشن جو ہے وہ 40-40 ہزار کا ہوتا ہے، جو کہ 2-3 دن کے ورک شاپس ہوتے ہیں. جو چھوٹے ان کے سیشنس ہیں وہ 18-20 ہزار روپے کا ایک سیشن ہوتا ہے. وہ آپ لائیو سیمینار کے ذریعے بھی اویل کرتے ہیں. اور اب ہم نے ان کو ٹیکنالوجیکلی کہ وہ اکیلے کہاں کہاں جا کے کتنے سیمینارز ڈیلیور کریں گے، ہم ان کا یہ پہلا بیچ تھا جو کہ ان کے کورسز کا، ان کی ٹریننگز کا آیا. انشاءاللہ بہت جلد فردر بیچز بھی ان کے مزید کورسز کے ایڈ ہوں گے اس کے اندر، تو انشاءاللہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. لائیو سیمینار اور ٹریننگز پوری دنیا میں ہم لوگ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. اور جو لائیو سیمینار اور ٹریننگز لیو کے اندر یہاں پہ دی جا رہی ہوتی ہیں، آپ اگر پرسنلی کہیں جا کے بعد اس کی ٹکٹ پے کر کے لیں گے نا تو اس کی کاسٹ لاکھوں کے اندر ہوتی ہے، آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بھی لائیو سیمینار میں جائیں، اپنے لوگوں کو لے کے جائیں، ان کو کائنڈلی پہلے سے ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو 8 گھنٹے کا سیمینار ہے اس کے اندر پتہ نہیں کہ کون سی کیا بات آپ کی لائف بدل دے. انہی سیمینارز کے ذریعے آج میں جو کچھ بات کر رہا ہوں، میری لائف انہی سیمینارز نے بدلی ہے. میری اسی طرح میں نے ٹریننگ جا جا کے لی ہیں، تو تب جا کے مجھے زندگی کا صحیح معنوں میں پتہ چلا. مجھے تب جا کے پتہ چلا اسکلز کیا ہوتی ہیں اور ان کی قیمت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح آتی ہے. غلطیاں بھی کری، سب چیزیں سیکھی. آج اس انہی سیمینار سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور جو کچھ عزت ہے، جو کچھ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہی ٹریننگ نالج کے ذریعے آپ دی ہے. تو آپ جو کورسز ہیں ہم 1600 روپے سے بھی آپ اسٹارٹ لے سکتے ہیں، اور اپنی مرضی کے آپ کورسز کو دیکھیں، سلیکٹ کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی ہائی ڈیمانڈ آپ سے کر رہے ہیں، تو اپنی مرضی کا یہاں سے کورس آپ کوئی سا بھی سلیکٹ کریں، کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے پیکیجز ہیں جو کہ 1 منتھ ہے، جس کے اندر آپ دیکھیں کہ 27,120 ہے انکلوسیو آف ٹیکس. اس کی جو ایکچوئل پرائس ہے وہ 24,000 ہے. اس 24,000 کے اندر اگر آپ کو ایک لائیو سیمینار ملتا ہے جس کی ویسی کاسٹ 18 سے 20 ہزار ہوتی ہے، اگر آپ خود جا کے لیتے ہیں تو 24,000 میں سے پیچھے بچا گیا. اس کے بعد آپ نے 1 مہینے تک اگر آپ نے 8-10 کورسز ایکٹیویٹ کر لیے، اور اس کے بعد آپ بے شک وہ ان میں سے کچھ کورسز ایسے بھی ہوں گے جو لانگ ٹرم ہوں گے، 3 مہینے کے ہوں گے، 2 مہینے کے ہوں گے، وہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے، جب کمپلیٹ کریں گے تبھی وہ ختم ہوں گے. لیکن 1 مہینے میں آپ ان کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ٹائم لائن ہوتی ہے. اسی طرح جو ہمارے پاس 4 منتھ کا ہے، آپ اس میں دیکھیں اس میں اسکل کورسز بھی ہوتے ہیں، تو 96,000 کا یہ آپ کو پڑتا ہے. 4 سیمینار اگر 20-20 ہزار کے لگائیں تو 80,000 تو آپ کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. باقی آپ کے پاس کورسز ہیں، پھر ویبینار کے ذریعے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی ساری اپرچونیٹیز کے ساتھ ملتی ہیں. تو یہ کوئی بہت زیادہ ایکسپینسو چیز نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو انٹرپرینرشپ کے پلیٹ فارم ہے، یہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سلائیڈ ہے، یہ سلائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ہم اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جی سیل ہو، اس لیے کہ سیل جب ہوتی ہے تو اس سے کمیشنس آتے ہیں، سب چیزیں آتی ہیں. کہ فری انٹرپرینرشپ پلیٹ فارم کیا چیز ہے؟ دیکھیں جتنی بھی آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہم نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اسپیشلی جب ہم بائنری پلان کی بات کرتے ہیں، تو اکثر لوگ انٹرنیٹ پہ بھی آپ بلاگس پڑھیں گے، آرٹیکلس پڑھیں گے، اور جو بھی ادارہ ہے اس کی نظر میں پہلی ہی صورت میں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیرامڈ اسکیم ہے. ٹھیک ہے، یہ منی گیم ہے. پیرامڈ اسکیم کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. اس کا اسٹرکچر تو یہی ہوتا ہے جو بائنری کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ ممبر جو ہے وہ ممبر شپ بیچ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو ممبر شپ ہے وہ جو ممبر بنتا ہے وہ بھی آگے ممبر شپ بیچتا ہے. اور ممبر شپ بیچنے پہ سب کو کمیشنس آ رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. وہ کمپنیز ممبر شپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں کلب کر لیتی ہیں. کوئی ٹریننگ ڈال دیتا ہے، کوئی آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ پیکیجز کارڈ ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ ٹریول کریں گے تو دنیا میں آپ کو ہوٹلس کے اندر ڈسکاؤنٹ ملے گا، ٹریولنگ پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. کوئی کچھ ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو چیزیں، یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں، یہ پیرامڈ ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ ممبر شپ بک رہی ہوتی ہے. اب اگر وہاں پہ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں تو آپ کا یہ ڈسکاؤنٹ کوپن بیچنا چاہتا ہوں، مجھے ڈسکاؤنٹ کوپن چاہیے نہیں، اس لیے کہ میں تو ابھی ٹریول ہی نہیں کر پاتا ہوں، تو میں تو خالی اس کو بیچ کے پیسے کمانا چاہتا ہوں، مجھے تو خالی ارننگ سے مطلب ہے بھائی، مجھے یہ آپ کا ڈسکاؤنٹ پیکیج نہیں چاہیے، میں بیچوں گا، آپ کو بھی پیسے آئیں گے، مجھے بھی ملیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ پیکیج بیچ کے پیسے کمیشن ارن کرنا ہے نا، تو آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ پیکیج پہلے خریدنا پڑے گا. جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہوگی وہ پیرامڈ اسکیم ہوتی ہے، وہ منی گیم ہوتا ہے، وہ انلیگل ہوتا ہے، ان ایتھیکل ہوتا ہے. سیلز کی فیلڈ میں ٹرمینالوجی میں اس کو فورسڈ سیلنگ کہتے ہیں، کہ آپ انکم کے ذریعے ایک سبز باغ کسی کو دکھائیں اور اس کی آڑ میں اپنی پروڈکٹ بیچ دیں. یہ بیسیکلی فورسڈ سیلنگ کہلاتی ہے، اور ان ایتھیکل ہوتی ہے، غیر اخلاقی چیز ہوتی ہے. یہ اس لیے آپ کسی کے خواب دکھا کے اپنی چیز کو بیچ دیتے ہیں، بے شک آگے کام سیل کر پائے نہیں کر پائے، آپ کا کام ہو جاتا ہے. تو لیو کے اندر یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ
آپ کے پاس جو ایپ موجود ہوتی ہے آپ اس ایپ سے کسی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اور وہ اس کو سائن اپ کرتا ہے اور وہ فری میں جوائن کرتا ہے, وہ آپ کی طرح آگے ٹریننگس کو پروموٹ کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی آپ میں جو ایک کسٹمر ہوتا ہے اور اس کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے, اس کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں اس قابل ہوں کہ میں لیو کی سفیر بن کے آگے اس کو پروموٹ کروں. اس کے لیے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے. وہ اگر ٹارگیٹس اپنے نہیں کرتا تو وہ خالی ایک ڈائریکٹ سیلنگ کے طور پہ جتنا ڈائریکٹلی سیل کر رہا ہوگا صرف اس کو وارننگ آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر وہ باقاعدہ ٹارگیٹ رکھے, باقاعدہ اگر اس کے اندر اسکلس موجود ہیں تو وہ آگے جائے گا, ادروائز مشکل ہو جاتا ہے. لیکن لیو چونکہ پیرامڈ اسکیم نہیں ہے, لیو چونکہ منی گیم نہیں ہے, لیو جینوئن نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے, تو لیو ایسے لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے جو کہ ڈائریکٹ سیلنگ کو ایز اے انٹرپرنر اویل کرنا چاہتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے, اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے. کراچی میں جو ہمارا آفس ہے اس سے پہلے مرسیڈیز کا ایک شو روم آتا ہے, تو میں نے ویسے ہی نظر ماری تو اندر مجھے کلٹس بھی کھڑی نظر آئی اور بھی گاڑیاں نظر آئیں, وہ ان کے سٹاف کی گاڑیاں تھیں. تو یہ جو میتھ ہوتی ہے نا مارکیٹنگ کے اندر کہ جی اگر آپ نے کوئی چیز بیچنی ہے تو آپ نے وہ چیز استعمال بھی کرنی ہے, تو مجھے یہ بتاؤ بھائی کہ اگر مجھے مرسیڈیز گاڑی بیچنی ہے تو ضروری ہے کہ میں نے مرسیڈیز ہی خریدنی ہے, یا میں مرسیڈیز پہلے خریدوں اس کو بیچنے کے لیے تاکہ جب تک میں ایکسپیرینس نہیں کروں گا. لیکن مرسیڈیز بیچنے کے لیے, سوزوکی بیچنے کے لیے, پیپسی بیچنے کے لیے, کسی کپڑے کا کوئی برانڈ بیچنے کے لیے مجھے کیا چیز چاہیے ہوگی, وہ بیسیکلی چاہیے ہوگی سیلنگ اسکلس. اگر سیلنگ اسکلس ہیں تو بھائی میں موٹر سائیکل پہ بھی جا کے مرسیڈیز بیچ لوں گا. میں کہیں اگر میرے اندر پریزنٹیشن اسکلس موجود ہیں تو میں بس میں بھی جا کے کسی کو پریزنٹ کر دوں گا مرسیڈیز کے بارے میں. وہ میری اپنی سیلنگ اور میری مارکیٹنگ اور میری پریزنٹیشن, میری کمیونیکیشن کے اوپر بیس کرتا ہے کہ میں کتنی اچھی طریقے سے اپنی ان لیکنگس کو, اپنی خامیوں کو اوور کم کر کے کسی پوٹینشیل کلائنٹ کو مرسیڈیز بیچ دوں. تو بیچنے کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, آپ کے اندر اسکلس چاہیے ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی گاڑی میں سوار ہو کے جائیں اور اس کو بیچ کے آئیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم تو بیچ ہی وہی چیز رہے ہیں جو مرسیڈیز بیچنے کے لیے چاہیے, جو پیپسی بیچنے کے لیے چاہیے, جو دنیا کی کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے چاہیے نا, وہ چیزیں وہ بیچ ہی ہم رہے ہیں. تو ہمارے لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں آ کے آپ کی پروڈکٹ بیچ دوں گا اور یہ کر لوں گا, تو اس سے ہم تو پہلے یہ پوچھیں گے کہ بھائی سیلنگ اسکلس آتی ہیں, کہیں سے سیکھی ہوئی ہیں, سیل کر کے دکھاؤ کیا سیل کرو گے, پریزنٹیشن دے کے بتاؤ کہ پریزنٹ کیا کرو گے, کمیونیکیشن کیسی ہے تمہاری, اس سے پہلے تم نے کیا ایسے پروجیکٹس کو کیا ہوا ہے, کہ یہ ساری چیزیں ہم پوچھیں گے نا اس سے. تو جب نہیں آئے گا تو اس کو بولیں گے بھائی کہیں سے سیکھ کے آؤ. تو کہیں سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, یہیں سے سیکھ لو. تو یہاں سے سیکھ لو گے تب جا کے اس کو بیچو گے تو تمہیں بھی پتا ہوگا کہ کیا بیچ رہے ہو. تو ہماری تو مجبوری یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس تو پروڈکٹ ہی وہی ہے, جو آپ کو بیچنے کے لیے سیلنگ اسکلس چاہیے تو وہی سیلنگ اسکلس ہم سکھا رہے ہیں. تو بھائی یہیں سے سیکھ لو, جو سیکھ لو گے تمہیں خود پتا ہوگا کہ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے اور کون سی نئی نالج تمہیں مل گئی ہے. تو یہ بیسیکلی سلائڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری تھا. آگے مارکیٹنگ پلان ہے, چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں اپنی بات کو آج یہاں پہ اسٹاپ کریں گے. نیکسٹ ویبینار میں موقع ملا تو انشاءاللہ آگے کی فردر سلائڈس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن وہ سلائڈ سے زیادہ جو میں نے ابھی تک کا جو پارٹ ہے, یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ تھا, اس لیے کہ یہ اگر آپ نے سیل کر لیا, یہاں تک کی بات آپ نے کنوے کر لی, تو یقین جانیں سیلنگ کوئی مشکل نہیں ہے. لیو جو ہے یہ ایک تحریک ہے, یہ صرف یہ پروڈکٹ یا سروس نہیں ہے. اس کو آپ کو نہیں پتا آپ کے پاس کتنے گر ہیں, ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہماری سیلس ٹیکنیکس کون کون سی ہیں, کس کو کہاں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کو سکھا دیں گے. لیکن چیز یہ ہے کہ دوستوں کی جو چیز ہے نا اس کو اور گہرائی میں اسٹڈی کریں, اس کو سمجھیں, اس کو آگے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ لرننگ جو ٹریننگ آپ بیچ رہے ہیں اس سے آگے آنے والے وقتوں میں آپ ان لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی لے کے آئیں گے, ان کی ساتھ جڑے ہوئے ان کے فیملی کے لوگوں میں کیا تبدیلی لے کے آئیں گے, اور اوور آل پوری قوم کے اندر پورے پاکستان کے لیے آپ کتنا بڑا رول ادا کر دیں گے. یہ تب آپ کو ریئلائز ہوگا جب آپ اس کی ورتھ کو سمجھیں گے. تو آج یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بیک ٹو لیاقت بھائی, آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ کامران بھائی, ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست طریقے سے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری باتیں کی ہیں, اور سمجھنے والوں کے لیے کافی تھی یہ, جس کو سمجھ آ گئی ہے. ہمارے ہاں اصل میں آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا, ایک پرابلم ہے, ایک پرابلم بیسک کو میں نے بھی فیس کی, دیکھا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی فراڈ آ کے پریزنٹ کرے اور کہے کہ جناب یہ آپ آئیں راتوں رات آپ امیر کبیر ہو جائیں گے اور جائیں لوگوں سے پورے علاقے سے پیسے اکٹھے کریں اور لے آئیں اور یہ زبردست کام ہو جائے گا. ہم بڑے خوشی سے کرتے ہیں. اور جب ہم کوئی انٹرپرینور کی بات کرتے ہیں, جب ٹریننگ کی بات کرتے ہیں, جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, جب ریئل کام کی بات کرتے ہیں, تو کچھ میسیجز یہاں دیکھ رہا تھا, بڑی عجیب سی مجھے باتیں سننے کو ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کیا ہے, یہ سب ویسے ہی ہے, اوپر والے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. ان صاحب نے نام نہیں لکھا, ورنہ میں ان کا نام بھی ضرور پکارتا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ کائنڈلی اگر
आप समझते हैं आप लियो के प्रोडक्ट से खुश नहीं है, तो कोई फोर्सफुली आपको सेल नहीं करनी। आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिट नहीं हो सकती, आप समझते हैं कि ये कोई बिल्कुल बेकार चीज है, आपकी समझ में नहीं आता, तो जाइए आप वो करें जो आपको समझ में आता है। और मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स और बहुत सारी जबरदस्त चीजें आपके लिए मौजूद हैं, जो 6 महीने बाद आपके ऊपर पर्चे भी हुए होते हैं, आपके ऊपर एफआईआर भी हुई होती हैं, और वो मार्केट में मौजूद भी नहीं होते। बहुत सारे फ्रॉड पिछले 6 सालों में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने देखे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है। जब भी रियल और जेन्युइन काम होता है, उस वक्त आप सबको हमेशा बड़ी परेशानी होती है। याद रखिएगा, लियो के अंदर जेन्युइन काम है, रियल काम है, एजुकेशन की प्रोडक्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स की प्रोडक्ट हैं, और पूरी दुनिया में ई लर्निंग बिक रही है, पूरी दुनिया में लोग बेचते हैं। कोई यहाँ पर कोई चीज बेच रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा होगा, हम एजुकेशन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर किसी को समझ में आती है तो जरूर उनको समझे, और आगे वो सेल करके पैसे कमाना चाहता है तो वो भी कमा सकता है, नहीं सेल करना चाहता तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग प्लान के अंदर एक पैसे मौजूद है जो उसके लिए, जो उन प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग बजट है। क्योंकि ये मार्केटिंग कहीं भी जाते, डेफिनेटली लियो ने जो मॉडल बनाया वो डायरेक्ट मार्केटिंग का बताया। आप चाहें तो अपनी ये प्रोडक्ट यहाँ से यूज करते हैं तो उनको सेल करते हैं, और अगर आप करते हैं, बेसिकली इसके पीछे भी एक मकसद था, और मकसद ये था कि आप जब एंटरप्रेन्योर, अगर आपको अपनी चीज बेचनी नहीं आती तो आपको है कि एंटरप्रेन्योर है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है आपके पास, आपको नहीं पता कि मार्केटिंग स्किल कैसे करते हैं, आपको नहीं पता कि फाइनेंशियल स्किल्स कैसी हैं, आपको नहीं पता कि बात कैसे करनी है, तो किस तरह से आप जाके बेच सकेंगे, किस तरह से जाके आप कोई भी काम कर सकेंगे। तो हमने आपको एक टेस्टिंग पॉइंट दे दिया, एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे रहते हुए अपने इन सारी टेक्निक को, स्किल को सीखते हैं, बगैर किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट किए, बगैर किसी बड़े पैसे लगाए, आप अगर यहाँ से ये स्किल सीखते हैं, तो ये स्किल सीखकर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आप एक ठिया भी लगा के एक कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी जाके आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हरगिज आप अपनी डायरेक्शन, जितने भी दोस्त आपके इस वेबिनार के ऊपर बैठे, मैं आपसे जरूर कहूंगा आप अपनी डायरेक्शन ठीक कर रही हैं। अगर आप अपनी डायरेक्शन नहीं करेंगे, ये फिर लियो का प्लेटफॉर्म आपको ना कर पाए। शायद आपकी ये ड्रीम हो, मैं यहाँ पर अगर बैठ के जबरदस्त बातें करूं और मैं आपसे कहूं कि जनाब मेरे पास आया है, आप सारे जाएं जाके सेल करें, और कल जितने भी लोग लेंगे वो अगले 6 महीने बाद बगैर काम किए करोड़पति हो जाएंगे। यकीन करें आप सारे खुश होंगे, वाह भी करेंगे, कहेंगे क्या बात की है लियाकत साहब ने, और यकीन करें 6 महीने बाद आप मुझे गालियां दे रहे होंगे। हम ऐसा काम नहीं चाहते, मैं 6 साल से यही कर रहा हूं, मैंने हमेशा कोशिश किया कि चीजों को रखूं, और मेरी बात भी आप लोगों की ये रिक्वेस्ट है, लाउडर एंड क्लियर, कि आप अपने राइट डायरेक्शन में काम करना होगा, अगलियों के साथ काम करना है। वरना मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में मौजूद हैं, और मैं लाइव ये बात आपको कह रहा हूं कि अगर आप राइट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते तो फिर जाइए उनके साथ काम कीजिए जो 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 इस तरह के काम करते हैं, जो आपको स्वाने ख्वाब दिखाते हैं और 6 महीने बाद, साल बाद गायब भी हो जाते हैं, जो अकाउंट्स भी बंद कर देते हैं, जो बहुत सारा कुछ करते हैं। लेकिन हमारा काम सिर्फ है कि हम ये चाहते हैं कि हम आपको राइट डायरेक्शन पे रहते हुए, जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, जो पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है, उसके मुताबिक आप इनको सेल करें। अगर आप समझते हैं अपने स्किल्स को इंप्रूव करें, जाइए एक दफा यूज तो कीजिए, फिर आपको अंदाजा होगा कि लियो कितनी जबरदस्त किस्म की प्रोडक्ट हैं और कितनी जबरदस्त चीजें आपको आगे मूव करने के लिए बताई जाती हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपने सही तरीके से अपनी डायरेक्शन ठीक ना की, अगर आपने सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना समझा, तो मैं नहीं समझता कि आप लियो के प्लेटफॉर्म पे रहते हुए बहुत बड़ी सक्सेस ले पाएंगे। आपको अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है। वो डायरेक्शन क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको प्रोडक्ट सेल करनी होती है, नेटवर्क बिल्डअप करना होता है, ब्रांचेस बनानी होती हैं, नए दोस्तों को अपने साथ लेके आना होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल है। पूरी दुनिया के अंदर यही सक्सेसफुल प्रूवन मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, पर क्या करें, मार्केट में बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज जो मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि आज जनाब आपने कुछ नहीं करना और पैसे आ जाएंगे। याद रखिए, आज तक कोई ऐसा मेथड इजाद नहीं हुआ जहां बगैर किए काम किए पैसे आए। वो पैसे तो आते हैं थोड़े थोड़े अरसे तक, 6 महीने तक, साल तक, उसके बाद आपको रोना भी पड़ता है, पिटना भी पड़ता है, और मसाइल का भी शिकार होना पड़ता है। अगर आपने लियो के साथ रह के काम करना है तो जेन्युइन काम करना होगा। लियो की जो प्रोडक्ट अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, उनको सेल करना होगा। और अगर आप समझते हैं कि ये कोई ठीक काम नहीं है और हम नहीं कर सकते, और ये कोई वैसे ही बस काम है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो आप कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे काम मौजूद है। यहाँ कोई फोर्स तो है नहीं, यहाँ कोई जबरदस्ती तो है नहीं। यहाँ पर लियो ने एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया, और प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में चल रहा है। आप में से जो दोस्त करना चाहेंगे डेफिनेटली वो काम करेंगे, जो नहीं करना चाहेंगे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपने प्रोडक्ट का पैकेज अगर लिया हुआ है, आप उन प्रोडक्ट को यूज करें, एंजॉय करें, एंड दैट्स इट। लायबिलिटी इज ओवर, ट्रांजैक्शन इज ओवर। बट एक बात याद रखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको राइट डायरेक्शन में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है उनके साथ काम करना पड़ेगा। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप वाकई अपनी जात के साथ सिंसियर हैं, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग लेकर जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है उसके मुताबिक काम करें। अगर आप सिंसियर नहीं हैं
تو جسٹ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ بیٹھ کے اگر اس انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی ایسی چیز آ جائے, شاید کوئی ایسی چیز آ جائے, شاید کہ کوئی ایسی چیز آ جائے, شاید کہ کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس سے ہماری زندگی چینج ہو جائے, تو ایسی کوئی چیز نہیں آنے والی. زندگی آپ کو خود چینج کرنی ہے, ڈیسیجن آپ نے خود کرنا ہے, کام آپ نے خود کرنا ہے, تبھی لائف چینج ہوگی. کوئی بھی یہاں کسی کے لیے کام نہیں کرتا, ہر بندہ اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے. نہ میں کسی کے لیے کر رہا ہوں, نہ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو کام سمجھ کے آپ نے, ہمارا صرف یہی کام ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ سے ملاقات ہو, لائیو ٹریننگ ہو, ویبنار ہو, کسی جگہ پہ ٹیلی فون کال ہو, میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن کے اوپر رائٹ فارمولے کے مطابق بتایا جائے کہ یہ بھائی رائٹ کام ہے, میرے پاس یہ رائٹ کام ہے. لوگ بہت سارے دوست مجھے مارکیٹ کے ایگزامپل, وہ دیکھیں سر فلاں کمپنی یہ کر رہی ہے, فلاں یہ دے رہی ہے. میں نے کہا پھر ان کے ساتھ چلے جائیں, کیونکہ میں تو نہیں ایسا کر سکتا, کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ انہیں 6 مہینے کرنا ہے, سال کرنا ہے, اور اس کے بعد دکان بند کرنی ہے اور چلے جانا ہے. اور آپ ادھر ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا. ہم تو کام کر رہے ہیں, ہم جینون کام ہے, اور جینون طریقے سے کام کریں گے تو جینون کام کرنے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے مائی ڈیئر بردرس, اور اس کو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. کام وہی اچھا ہوتا ہے جس میں آپ کی لائبلٹی زیرو رہے اور آپ کرتے چلے جائیں. وہ کام نہیں ہوتا جس میں آپ لائبلٹی اٹھا لیں, وہ کام نہیں ہوتا جس میں آپ پرانے خواب دیکھ لیں. کام کرنے کے بعد پیسے ملتے ہیں. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر کوئی ایسا میتھڈ آج تک ایجاد نہیں ہوا جہاں کام کیے بغیر پیسے آئیں. میرے بھائی آپ کو کام کرنا پڑے گا, آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے ماڈل کے مطابق کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی تو جائیے WFDSA کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے, دنیا کے جتنے بھی DSA ان کو اسٹڈی کیے, جائیے دنیا میں ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے میتھڈ کو اسٹڈی کیجیے. پھر آپ کو شاید میری باتوں کا یقین آئے کہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کا ماڈل ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. جو ماڈل اس وقت مارکیٹ میں پیش ہو رہا ہے, جس مارکیٹ کے تحت, جس ماڈل کے تحت ہر 6 مہینے بعد ایک نئی کمپنی آتی ہے اور اگلے 6 مہینے وہ بند ہو کے چلی جاتی ہے, وہ ماڈل نہیں ہے. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر جو کمپنیاں جینون ہیں وہ پچھلے 20-30 سال, 25 سال, 50 سال سے کام کر رہی ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے آپ سے بھی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم جینون کام کر رہے ہیں, لانگ ٹرم کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر آپ نے لیو کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے تو آپ کو جینون کام کرنا پڑے گا. ریئل جو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کا ماڈل ہے اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا. پروڈکٹ یوز کرنی پڑے گی اور ریکمینڈ کرنا پڑے گا. اسکلز سیکھنی پڑیں گی اور ان کو اسکلز کے مطابق اپنے آپ کو اس بزنس کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا. ادروائز کوئی اور طریقہ نہیں ہے. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو آپ آئیے گا اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ, کچھ گڈ نیوز کے ساتھ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے وینسڈے کو میں حاضر ہوں گا دوبارہ. بہت ساری زبردست قسم کی گڈ نیوز ہوں گی, اس لیے اگلے وینسڈے کے اوپر اپنی ٹیموں کے ساتھ میکسیمم ٹیموں کے ساتھ بیٹھیے گا, اور انشاءاللہ آپ کو زبردست قسم کی سرپرائز ملیں گے, زبردست قسم کی نیوز ملے گی, اور بہت زبردست انشاءاللہ چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. تب تک کے لیے لیاقت ماگرے سائننگ آف فرام اسلام آباد.